بھٹی صاحب، آپ کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بحران ٹل گیا آج کے فیصلے سے، یا پھر آپ کو مزید اس میں کچھ شدت لگ رہی ہے؟ جی میڈم شیخ، سب سے پہلے بحران پر بات کرنے سے پہلے ضرور بات کرنا چاہوں گا یہ 70 صفحاتی تفصیلی فیصلے پر۔ کمال کا فیصلہ ہے، کیا خوبصورت فیصلہ لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، اور مجھ جیسے عام آدمی کے لیے اور میڈم شیخ آپ کے لیے تو شاید آپ کو تو سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے بھی سمجھ آ گیا ہے، یعنی یہ منصور علی شاہ صاحب کا کمال ہے، اور ہر چیز کا جواب دیا ہے اس فیصلے میں۔ الیکشن کمیشن پر بات ہوئی، پشاور ہائی کورٹ پر بات ہوئی، 2 جج صاحبان کا جو اقلیتی فیصلہ تھا اس میں جو شائستگی اور تحمل نہیں تھا اس پر بات ہوئی، اور یہ جو ایک بیانیہ بنا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ گئی تو سنی اتحاد کونسل اور مل گئی سیٹیں پی ٹی آئی کو، اس پر بات ہوئی، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی رجسٹرار سے 9 سوال پوچھے یہ وزارتی آرڈر پر، 8 ججز کے وزارتی آرڈر پر، اس پر بات ہوئی، یعنی ہر چیز پر بات ہوئی اور کمال بات ہوئی۔ یعنی الیکشن ایک بار پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بلہ چھیننے کے فیصلے کو، وہ بھی غلط فیصلہ تھا لیکن اس فیصلے کی غلط تشریح کی۔ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہا، مطلب اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن کر کیس لڑتا رہا۔ میرے خیال اس کے بعد تو کوئی جمہوری ملک ہوتا کہاں تھوڑی سی منطق اصول اور ہوتی، کہیں تھوڑا سا رول آف لا ہوتا، سارے الیکشن کمیشن گھر جا چکا ہوتا۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ 1 مارچ والا آئین کے متصادم۔ اچھا، پھر پشاور ہائی کورٹ کا پہ بات ہوئی کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ پھر جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین، 2 اقلیتی ججز پر انہوں نے کہا کہ بھاری دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑا سننے والا ہے، آپ اکثر مجھے اس بات کی تلقین کرتی ہیں رپورٹ کارڈ میں، یہی تلقین ہو رہی ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلافی رائے ہو سکتا ہے، لیکن شائستگی، تحمل، یہ ججز کا اعلیٰ عدالتوں میں معیار نہیں ہے جو یہ جس طرح کا یہ آیا، اور یہ کنڈکٹ کا جو پیراگراف ہوتا ہے، کنڈکٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس سے بالا تر ہے۔ اور اس کے بعد میڈم شیخ اب آ جائیے کہ بحران یا اس چیز پر۔ اب میڈم شیخ اچھا ایک جملہ ضرور کہ وہ جج صاحبان نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواست موجود تھی مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی۔ خیر، اب آئیے پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ بلہ چھیننا، سپریم کورٹ نے غلط فیصلے کی غلط تشریح کی، الیکشن کمیشن نے، یہاں ہو گئی ووٹرز کے تقدس کی پامالی۔ یہ میری رائے 2، الیکشن ڈاکہ پڑا، مینڈیٹ چوری ہوئی، یہاں ہوئی ووٹ کی عزت کی پامالی۔ میری رائے سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا، یہاں ہوئی آئین اور عدلیہ کی پامالی۔ اور میری رائے یہ ہے میڈم شیخ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں مزید تقسیم پیدا ہوگی، ایسا لگ رہا ہے کہ اس تقسیم سے حکومت فائدہ اٹھائے گی، اور بڑی خوبصورت اور حسین اتفاق ہے کہ جب سپریم کورٹ تقسیم ہوئی ہے تب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، خواہ وہ نواز شریف صاحب کی سجاد علی شاہ کے دور میں، خواہ عمر عطا بندیال کے دور میں شہباز شریف پی ڈی ایم 1 یا اب پی ڈی ایم 2۔ اور میڈم شیخ یہ جو سنی جا رہی ہیں باتیں یا سنائی جا رہی ہیں، اگر فیصلہ ماننا ہوتا تو سیدھا سادہ فیصلہ تھا، پہلے دن ہی مان لیتے، نہیں ماننا، 2 آرڈر آ چکے ہیں، اس کے بعد یہ جائیں گے اس میں اپیل میں یا نظر ثانی میں، اور پھر اس کے بعد ابھی یہ جو اس سے بھی بڑا ایک معاملہ ہو گیا ہے وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ، جس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نہ صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے خط بھی لکھا ہے، اور یہ سیم وہی بات ہے جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے اور اسی طرح کے خط لکھا کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ، اور اب ان کو انہی خطوں کے دوبارہ سامنا ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور آخر پر میں اپنی رائے میں نواز شریف صاحب کی رائے کو انکلوڈ کرتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا، نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب فرما رہے تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، نواز شریف صاحب نے کہا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یوسف رضا گیلانی، فیصلہ مانو، یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی بستی نہیں۔ تو آج میں نواز شریف صاحب سمیت، شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی سمیت، یوسف رضا گیلانی بھی عہدے پر ہیں، صدر زرداری بھی، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانو اور اس ملک کو مزید تباہی سے بچاؤ۔